बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इख्तलाफ। मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम दस्तगीर। नाज़रीन, आज इख्तलाफ में हम बात करेंगे 26वीं आइनी तरमीम के बाद 27वीं आइनी तरमीम का ऐलान। इसके बारे में बात करने के लिए मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवाता चलूँ। एजाज बशीर साहब, प्रोफेसर साहब, और उनके साथ एडवोकेट तारक राजपूत जराल साहब। आप दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे शुरू करेंगे। 26वीं आइनी तरमीम के बाद 27वीं आइनी तरमीम की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ग़ुलाम दस्तगीर साहब आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। एक ज़बरदस्त आज का ये मौजू आप लाए हैं, और ये आज के इस दौर की पाकिस्तान जिस नहज पे पहुँचा है उसकी ऐसी ज़रूरत भी है, इसकी बात की जाए। देखिए कि 18वीं जो आइन की जो तरामीम हमारे सामने आई, उसके बाद 21वीं में उन्होंने चेंजेस किया, फिर 24वीं में की, 24वीं में की, फिर 26वीं में आइन की तरामीम की, और आज 27वीं की बारी आ गई है। अब ये 28, 29, 40 ये चलती ही रहेंगी। पहली बात यह है कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जब हम आइन को यहाँ पे उसमें छेड़छाड़ी करते हैं, और छेड़खानी करने की हमें जो असल जो महवर जो ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमें अपने उसमें इंटरेस्ट होता है, अपने मफादात होते हैं। हम शायद ये भूल जाते हैं कि रियासत को क्या इसका यहाँ बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि आइन की जो यहाँ पे तरामीम है उसकी तरफ में बाद में होगा, क्योंकि एक्चुअल जो चीज़ थी कि क्या पाकिस्तान में आइन के मुताबिक यहाँ पे कोई काम हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आइन के यहाँ पे अगर बालादस्ती हो तो हमारी क्या अदालतें बेहतरीन तरीके से आइन को सामने रखते हुए अपनी जो जिम्मेदारी को वो क्या वो निभा रही हैं। हमारा पार्लियामान जो क्या आइन के सामने रखते हुए अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। हमारा इलेक्शन कमीशन किस हद तक आइन की पैरवी कर रहा है। हमारे इदारे किस हद तक फाल हैं कि वो अपने पाकिस्तान की आइन को सामने रखते हुए फैसले करें। तो आखिर ये यहाँ पे ये जो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है वो सिर्फ एक ही इसकी बेसिक वजह हो सकती है कि जो गवर्नेंस होती है, जो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट होती है, उसके अपने इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वो जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट आती है वो कोई ना कोई इसमें शिक्के निकाल के जो उनको अपने इंटरेस्ट में होती हैं वो आवाम का नाम दे देते हैं कि भाई इसमें आवाम की फलाह बहबूद है। लेकिन आवाम को तो जो आइन जो पाकिस्तान को दिया गया 1973 में, तो मैं ये समझता हूँ बेटर है। उसमें तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। हाँ, कोई बहुत ही मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी कोई चीज़ रेडिकल जहाँ पे अगर आपने चेंजेस करनी हो जिससे ये समझें कि हमारा मुल्क हम जो जिस कंडीशन में आज यहाँ पे है, इसकी इकोनॉमिकली जो साथ साथ जो इसकी प्रोडक्टिव के अतबार से यहाँ पे देखते हैं, साथ साथ यहाँ पे इसकी मैशत के अतबार से देखते हैं कि ये किस हद तक यहाँ पे ग्रो हो रहा है, तो फिर उसमें यहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है। अब देखिए इस 27वीं आर्मी जो यहाँ पे तरामीम लाई जा रही हैं, इसमें नून लीग वालों ने एक इशारा दे दिया कि भाई हमें ऑफकोर्स पीपल पार्टी वालों की उनकी मशावरत चाहिए होगी, उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सही होगा। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हमसे पूछ के तो करेंगे ना। अब इसका जो एक शिक्के थी मेन इसमें चीज़ें हैं क्या। पहले उन्होंने ये कहा कि भाई आईनी अदालतों का क्या हम इसमें लाएंगे। हम आईनी अदालतें क्या है कि जो शरीयत के केसेस को देख रही होती हैं, साथ अगर आइन में अगर आपने कोई तामीम करनी होती है तो उसको यहाँ पे ये लोग देख रहे होते हैं। डिफरेंट किस्म के यहाँ पे ऐसे केसेस होते हैं कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट जो गवर्निंग बॉडी है उसको हटा के एक आईनी अदालत का यहाँ पे क्याम लाना। मैं ये समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट अगर नाम अगर यहाँ पे अगर आपने उसको दे दिया, इट मीन्स कि तमाम के तमाम जितने भी हमारे पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान में जो इदारे हैं उसके अंडर आते हैं। कोई भी यहाँ पे अगर कोई डिसीजन मेकर जो यहाँ पे गवर्निंग बॉडी है जो इसके ऊपर यहाँ पे कोई अपना डिसीजन दे सकती है, तो वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो मैंने समझता ऐसा नहीं कि इस 27वीं आइन जो आइनी तरामीम की इस हद तक ज़रूरत है कि इसे यहाँ पे लाया जाए। और दूसरी इसमें एक और चीज़ यहाँ पे आपके सामने रखी गई है। उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे इदारे हैं जो मुल्क पाकिस्तान के, तो इनमें इख्तियारात की तकसीम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। भाई आखिर ऐसे कौन से इख्तियारात हैं जो आप इसको मज़ीद फाल करना चाह रहे हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी स्ट्रेंथन है, जो हमारे इसके साथ बाकी जो दिगर जो हमारे इदारे हैं 1 to 1 बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। आखिर वो ऐसी कौन सी यहाँ पे ज़रूरत पड़ी थी कि इनको यहाँ पे इस वक्त जो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह लोन के बर्डन के नीचे आया हुआ है, बाजार तो हम देखते हैं कि हमारा पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है, स्ट्रॉन्ग है। हम दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक के सफ़े अव्वल में खड़े होने जा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे आइन के साथ अगर छेड़छाड़ी अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह करेंगे तो मुल्क को इंटरेस्ट होने से ज़्यादा इंटरेस्ट उन पार्टीज़ की है, उन लोगों की है जो अभी यहाँ पे साबे इक़्तिदार हैं, जो ऐवानों में बैठे हुए हैं। उनको अगर इस आइन के मुताबिक अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अगर इसी के सामने रखते हुए करें तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें मजीद आइन की यहाँ पे तरामीम की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी ये जो उसका यहाँ पे एक समरी पेश की जाएगी, फिर उसके बाद में तरामीम का बिल मंजूर कर दिया
جائے گا, پھر تمام لوگ اس کے اوپر بات چیت کریں گے. لیکن جہاں تک میرا کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ابھی جتنے بھی اس آئین کو ہم یہاں پہ لوگ چھیڑیں گے تو سوائے فتنہ فساد کی اور اس میں ہمیں کوئی حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے. طارق راجپوت صاحب, بلاول بھٹو کا یہ بیان 27ویں ترمیم کے بارے میں, یہ آپ کو سیاسی دھماکہ لگتا ہے یا اصولی موقف ہے؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو جس طرح بات آپ کر رہے ہیں 1973 کا جو کنسٹیٹیوشن تھا جو بھٹو صاحب نے اس ملک پاکستان کو دیا, جس میں تمام جماعتوں کی کنسنسس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اب باقاعدہ ایک پراپر جو ہے وہ آئین پاکستان جو ہے وہ اس عوام کو دیا جائے گا. اس میں دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں نا ریاست پاکستان کی بات کرتے ہیں, جب آپ آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین جو ہے وہ کسٹڈین آف دا پیپل ہوتا ہے. اس میں جس طرح پروفیسر صاحب ایک بات کر رہے تھے, کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں جب آلریڈی جب آپ دیکھتے ہیں, ان کو واچ کرتے ہیں, پھر آپ اپنے ملک کے حوالے سے, اپنی عوام کے حوالے سے آپ پھر اس کو دیکھ کے تمام جماعتیں بیٹھ کے اس میں تبدیلی یا چینجنگ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. لیکن اب دیکھنا ہے کہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا, دیکھیں چیما گوئیاں تو یہ بھی کی جا رہی ہیں کہ آلریڈی چیزیں جو ہیں وہ سیٹل کی جا چکی ہیں. جس طرح انہوں نے وفاق کی بات کی, پھر این ایف سی ایوارڈ کی اگر آپ بات کریں, جس میں بیسکلی دیکھیں نا ابھی 18 جو امینڈمنٹ آئی اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں, کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو 27th امینڈمنٹ آ رہی ہے بیسیکلی یہ 18th امینڈمنٹ کا پوسٹ مارٹم ہے, یہ پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے. ابھی بلاول صاحب کی آپ نے بات کی, ابھی انہوں نے بھی فرما دیا کہ 6 تاریخ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان زرداری صاحب دوحہ سے واپس تشریف لائیں گے, پھر ہم اپنی جو ہے وہ مرکزی جو مجلس شورا ہے اس کو طلب کریں گے اور اس میں یہ باتیں ساری ہم ڈسکس کریں گے. اور ساتھ اس کے ساتھ انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا وہاں پر, جو اس میں اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے ایک پیغام بھی دے دیا کہ جس میں انہوں نے بات کی کہ دیکھیں یہاں پر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں یہ تھی کہ جو اس کو ایک فیلڈ مارشل کا جو فوج کے اندر, دیکھیں جب ہم نے 26 امینڈمنٹ کے اندر بیسیکلی کچھ چیزیں ہم نے وہاں پر ڈسکس کر لی, اب یہاں پر جو فوج کے اندر تو امینڈمنٹ کر لی گئی ہے فیلڈ مارشل کے عہدے کے حوالے سے, لیکن آئین کے اندر پراپر طریقے سے اس کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایک اگر آپ دیکھیں گے نا اس کو جو انہوں نے بھی جو ڈرافٹ سامنے آیا مکمل تو نہیں ہے, اس کے اندر یہ بھی ہے. پھر اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ وفاق جو ہے دوبارہ جو ہے کچھ چیزوں کے حوالے سے, جس میں میں دیکھ رہا تھا خاص طور پر تعلیم کے حوالے سے اور پاپولیشن کے حوالے سے, ان کو اپنے پاس واپس لے کر آنا چاہ رہا ہے. ساتھ جو این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے جو چیزیں آلریڈی سیٹل ہو چکی تھیں کہ فار ایگزامپل اتنا ایک صوبے کا شیئر اگر بنتا ہے اس سے کم نہیں کیا جائے گا, لیکن وہ بھی پاور جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وفاق اپنے پاس لے کر جانا چاہ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں جرا بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے بات ہوئی, پھر مسلم لیگ نون کے حوالے سے جب ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہاں پر جا کے زرداری صاحب اور بلاول صاحب سے ملتے ہیں, تو بیسیکلی یہ چیز تمام چیزوں کو سیٹل کرنے کے بعد یہ ان کے پاس جب گئے ہیں تو ان سے حمایت لینے کے لیے گئے ہیں. وہاں پر انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ آپ اس کے اندر ہمیں ہمارے ساتھ کوئی مشاورت کریں. انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے, آپ اب اس کے اوپر جو ہے نا ہمارے ساتھ مکمل طور پر سپورٹ کریں کہ ہم باقاعدہ طور پر جو ہے 27 جو امینڈمنٹ ہے آئین کے اندر لا کے اس کو پراپر جو ہے وہ ایک اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ شروع کر دی جائے. اس میں گزارش صرف غلام دستگیر صاحب کرنی یہ ہے میری, آپ تبدیلی کریں, آپ چینجنگ کریں, ٹھیک ہے, آپ جس بھی حوالے سے آپ کو اقتدار ملا ہے آپ ضرور کریں, لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ آپ کی اس تبدیلی یا چینجنگ سے عوام پہ بھی کوئی فرق پڑ رہا ہے. عوام کی صحت کے حوالے سے, عوام کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, عوام کی ضروریات ہیں, اب یہاں پر بیٹھ کے ہم پروگرام کر رہے ہیں. دیکھیں نا اب اے جی این کو یہ نیوز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے عوام کی بات کی ہے, پبلک کی بات کی ہے, پھر اس فورم پہ ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے نا. اب آپ بتائیں ہم یہ بات کریں 27th امینڈمنٹ ہو یا 26th امینڈمنٹ ہو یا 18th امینڈمنٹ ہو, اس سے عوام کی صحت پہ کوئی فرق پڑے. آج آپ جائیں باہر جائیں, ایک لے مین سے پوچھیں, کامن مین سے پوچھیں, بھائی ہم 27th امینڈمنٹ کر رہے ہیں, یا تو جو پچھلی امینڈمنٹوں کے اوپر نا ان کی جو زندگی ہے وہ بہت اپ ہو گئی ہے, تو وہ آپ کو خوشی خوشی کہیں گے جی واہ مزہ آ گیا, یہ آ گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا را امینڈمنٹ بھی کرے, ضرور کرنی چاہیے, آپ کو رائٹ ہے آپ, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سوچیں نا کہ آپ کو تو اس کا بینیفٹ ہو رہا ہے, کیا پاکستانی عوام کو بھی بینیفٹ ہو رہا ہے, کیا جو آئین پاکستان جس کے آگے آئین پاکستان لکھا ہوا ہے اس میں یہ تو لکھا ہوا کہ آئین فلاں پارٹی, یہ آئین پاکستان ہے, یہ عوام کا جو ہے پاکستانی عوام کا ایک کسٹوڈین ہے, یہ امبریلا ہے, ایک چھتری ہے, ایک سیفٹی ہے. آپ اس سیفٹی کو جب چھیڑتے ہیں تو جو اس کے اندر جو پیک ہے عوام اس کا بھی تو آپ خیال کریں نا. تو میرا سوال یہ تھا کہ بلاول صاحب ہوں, ہمارے ریسپیکٹڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہو یا دوسری پارٹی ہو, ابھی دیکھیں نا اب میں دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے وہ اسپیچ کر رہے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے, وہ للکار رہے تھے
کہہ رہے ہیں 27th امینڈمنٹ, کیونکہ وہاں پر ان کے انٹرسٹ تھے. ابھی وہ 27th کے والے سے کہہ رہے تھے, لکار کے کہہ رہے ہیں, آپ ریکارڈ چیک کر لیں, اس میں آن دی ریکارڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں اگر جرت ہے تو یہ کر کے دیکھیں گے, جب یہ چھیڑیں گے تو دما دم مست کلندر ہوگی. لیکن اللہ کرے وہ اس بات پہ قائم بھی رہے. کل کا ان کی اسٹیٹمنٹ ویس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں جی آپ سے. جی پروفیسر صاحب, 27ویں ترمیم وفاق کو مضبوط کرنے جا رہی ہے یا صوبوں کے اختیارات میں کمی لا رہی ہے؟ ایک تو پھر میں اس چیز کی طرف آؤں گا کہ دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ اگر کوئی یہاں پہ ترمیم کرتی ہے اس کا پہ انٹرسٹ ہوتا ہے آف کورس, کہ نام تو انہوں نے یہ دیا ہے کہ بھائی جتنے بھی ہمارے پروونسز ہیں ہم ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن ایسا ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ اسٹرینتھن ہے تو آف کورس آپ ان کو چھیڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اور اس میں ایکچولی بات کی تھی کہ دیکھیے کہ جہاں پہ آرٹیکل 243 کے مطابق یہ جو ڈائریکٹ لنک کرتا ہے جو ہمارے افواج پاکستان کے جو کمانڈ ہے اور ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم صاحب کے جو اختیارات ہیں ان کو بوسٹ کرنے کے لیے, ان کو مزید تقویت دینے کے لیے یہ والا یہاں پر 243 آرٹیکل یہاں پہ لگتا ہے. اگر آپ اس کو مزید تقویت دیں گے تو اسے مزید تقویت دے کہ آپ اور کہاں کے مینس کے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. آل ان آل پاکستان آپ ہیں ہی ہیں, اور مطلب آپ عوام کے لیے کیا ایسے بہترین فیصلے کرنا چاہتے ہیں, عوام کی فلاح بہبود کے لیے, عوام کی اصلاح کے لیے, عوام کے لیے ایجوکیشن کے لیے, عوام کی صحت کے لیے, عوام کی خوشحالی کے لیے, ان امپلائمنٹ کو دور کرنے کے لیے آپ اور ایسا کیا یہاں پہ اختیارات چاہتے ہیں جو آج آپ کے پاس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جو یہاں پہ ترامیم کے تحت 27 کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ ہمارے آرمی کی جو میجر جو یہاں پہ تقریر ہوتی ہیں, جو اپائنٹمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں, ان کی جو ردل بدل کی جاتی ہے, اس کو بھی مینس کہ یہاں پہ تاکہ بوسٹ اپ ملے, تاکہ ہمیں اتنے اختیارات دیے جائیں کہ ہم آٹومیٹکلی طور پر یہاں پہ آئین میں جو چینجز کر کے تو ہم اپنی مرضی کے تحت یہاں پہ بھی ڈفرینٹ قسم کی جگہوں کے اوپر اپائنٹمنٹس یہاں پہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر انہوں نے یہ جو 27 جو امینڈمنٹس میں ایک اور چیز یہاں پر انہوں نے رکھی ہے کہ تعلیم کے اعتبار سے آپ دیکھیں ملک پاکستان کا جو تعلیمی سسٹم ہے یہ جس طرح 1857 جو لارڈ میکالے جی یہاں پہ ہمیں دیکھے گیا تھا, اس کے بعد الحمدللہ ہمیں کوئی چھیڑخانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی. آج دنیا چاند پہ کمند ڈالنے کی سوچ رہی ہے اور ہم اسی اعتبار سے ایک روایتی تعلیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو جتنی بھی اس سے پہلے جو یہاں پہ پالیسیز بنی ہے تعلیم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جسٹ پالیسیز کی حد تک رہی ہیں, ان کو فال نہیں انہیں دیا جا رہا. آپ کو جو یہاں پہ گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی اگر آپ یہاں پہ مثال لے لیتے ہیں, کیونکہ آپ کا تقریباً 77% آپ کا یہاں پہ پرائیویٹائزیشن ہے اور میجر اسٹیک ہولڈر تو وہ ہے, اپنی پالیسیز کے تحت وہ لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں. گورنمنٹ کو جب یہ لگتا ہے کہ بھائی ان کی بنائی جو پالیسیز ہیں جو آپ کے گورنمنٹل سکولز ہیں وہاں پہ فال نہیں ہو رہی, اس اعتبار سے وہ لوگ یہاں پہ پروگرس نہیں کر پا رہے, تو پھر اگر اس اعتبار سے کریں تو یہ تو بیٹر ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 78 سال سے گورنمنٹ آف پاکستان نے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ جو ہمارے ملک پاکستان کے جو نصاب ہے, جو ہمارے یہ ملک پاکستان کی جو تعلیم ہے, اس کے اوپر جو گورنمنٹ کی جو سرکار جو اپنے اسکول کے اوپر اپنے یونیورسٹی کے اوپر خرچہ کر رہی ہے, آئے کہ اس کی یہاں پہ آؤٹ پٹ کیا آ رہی ہے, کیا اس اعتبار سے یہ لوگ یہاں پہ کوئی ایسی یہاں پہ اس میں چینجز لانا چاہ رہے ہیں, امینڈمنٹس لانا چاہ رہے ہیں تاکہ عوام جو غریب لوگ ان کے جو بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, ان کے بچے تو لندن میں ہیں, کوئی آسٹریلیا میں ہیں, کوئی یورپ میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, لیکن جو غریب لوگوں کے بچے جو ڈفرینٹ قسم کے پرائیویٹ سکولز میں وہ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ گورنمنٹ سکولز میں, کیا یہ والی جو چینجز کیا اس لیے ہے کہ انہوں نے عوام کا درد آج جاگا ہے, عوام کی محبت آج جاگی ہے, ان کے بچوں سے پیار آج جاگا ہے کہ اس لیے انہوں نے امینڈمنٹ کرنے کے سوچا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی صحت کے بارے میں اب یہ دیکھیں گے ہم اسلام آباد کیپٹل سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ خان صاحب کے دور میں جو صحت کارڈ کا جہاں پہ رکھا گیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک زبردست قسم کا یہ اسٹانس تھا, ایک غریب آدمی کی اپروچ تھی کہ وہ پاکستان کے جتنے بھی بگیسٹ جو آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ وہ اپنا علاج کرا سکتا تھا, وہاں پہ جا سکتا تھا, ایکسس کرا سکتا تھا, لیکن وہاں پہ آبجیکشن لگا کے اس کو ہٹا دیا گیا کہ بھائی اس میں کوئی ایسی یہاں پہ کرپشن ہے کہ جس کے بیس کرتے ہوئے اس کو یہاں پہ مینس کے ریموو کیا جائے, اس پالیسی ختم کر دی جائے, رول بیک کر دیا گیا صحت کارڈ کو. اب یہ امینڈمنٹ اس اعتبار سے ہے کہ جہاں پہ صحت کے اعتبار سے یہاں پہ جو ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے صحت کا بندوبست کیا جائے, اچھے بہترین طریقے سے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, نہ صرف گورنمنٹ کے آپ کے ہاسپٹلز میں بلکہ جو آپ کے یہاں پہ پرائیویٹ کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ان کو ایک بہترین طریقے سے سروسی دے دی جائے. پھر اس اعتبار سے اگر یہ امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, لیکن دیکھیے گا کہ ابھی تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک ڈرافٹ ہی تیار کیا ہے. انور خان جس طرح جلال صاحب کہہ رہے تھے کچھ چیزیں طے بھی ہو گئی ہیں, لیکن ابھی تک میں نہیں سمجھتا کوئی چیزیں یہاں پہ طے ہو چکی ہیں. ساتھ انہوں نے یہاں پہ الیکشن کمیشن کی بات کی کہ وہ اس کے بھی فال کیا جائے. الیکشن کمیشن سے پہلے کتنے فال رہا ہے جناب,
70 80 हमें भी हो गए हैं आज़ाद हुए, लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन के ऊपर हर इलेक्शन के बाद जो उसके ऊपर यहाँ पे नुक्ताचीनी उठती रहती है, उंगलियां उठती रहती हैं। क्या उसके फाल करने के लिए ये बदतरामी की जा रही है? अगर की जा रही है तो इससे पहले जो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, जो जिन पॉलिसीज को ये लोग यहाँ फॉलो कर रहे थे, क्या वो अपने एतबार से वो लोग यहाँ पे ठीक काम नहीं कर रहे थे? अगर ठीक काम नहीं कर रहे थे तो फिर आपकी जो यहाँ पे सिलेक्शन हुई है, क्या ये मेरिट के ऊपर हुई है या नहीं हुई है? सवालिया निशान तो ये भी आता है। तो चीजें बहुत सी है सर, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे रखूंगा कि जितने भी यहाँ पे ये तरामीम कर रहे हैं, इसमें देखना हमें ये है कि क्या अगर आवाम की इंटरेस्ट में ये बात है तो फिर एक नहीं पूरा आइन चेंज कर दें। लेकिन अगर आवाम के इंटरेस्ट की बात नहीं है, किसी फर्द वाहिद की सोच हो सकती है, किसी स्पेसिफिक पार्टी की सोच हो सकती है, फिर मैं समझता हूँ कि जो हमें बीइंग पाकिस्तानी, हमें आवाम को ये चाहिए कि भाई इस तरह जो हमारे हुक्मरान जो आइन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है, हमें निकलना चाहिए बाहर। मैं इसमें ऐड आपकी बात को बात की प्रेशर फरमार थे, आपने पूछा बेसिकली देखें जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वफाक जो है वो इलामत है तमाम सूबों के हवाले से। अगर वफाक मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अभी आपने सूबों के हवाले से बात की, हम देखें सिंध के अंदर डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत है, पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि वफाक के अंदर भी मौजूद है, फिर बलूचिस्तान के हवाले से अभी एक सूबा जो है KPK के हवाले से मैं आगे पढ़ भी रहा था, किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन या मुशावरत या उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं है। हमने कोशिश ये करनी है मौजूदा हालात के अंदर, जिस तरह प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे कि अमेंडमेंट आप लेकर आएँ, तब्दीली आप लेकर आएँ, चेंजिंग आप लेकर आएँ, लेकिन आपने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए, बड़ापन दिखाते हुए आपने तमाम सूबों को साथ लेकर चलना है। इसमें देखें ना, आवाम से तो पहले ना हमें 18 का पता, ना हमें मतलब 26 का पता, ना हमें 27 का पता चले। हमें तो मिसाल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी आपके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो नेशनल असेंबली के अंदर हैं या जो सूबाई असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने अप्रूव कर लिया, देन मतलब वो जो डेफिनेटली आपकी भी नुमाइंदगी होगी। वो हमें भी पता है कि वो मतलब किस तरह वहां पर गए या कैसे गए, आवाम को कितना एक उनका जो है वो पीछे वो बैकअप जो है उनके साथ मौजूद है या नहीं मौजूद है। असल में देखना है, यहाँ पर एक मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि आर्मी चीफ साहब के हवाले से बात हो रही है काफी सारे चैनल्स के ऊपर। मैं यहाँ पर देखिए, बाद लोग ये कह रहे हैं कि शायद उनको एक्सटेंशन देने के हवाले से 26 जो अमेंडमेंट है उसके अंदर ऑलरेडी चीजें जो है वो 3 या 4 चीजें जो है ना सिर्फ जो आर्मी के आइन के अंदर और फिर फॉर एग्जांपल इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है उसके अंदर ऑलरेडी जिसमें एक्सटेंशन के हवाले से, फिर 3 साल की जो मुद्दत को बढ़ा के 5 साल के हवाले से और फिर इनकी अप्रूवल के हवाले से ये ऑलरेडी चीजें जो है वो इस जो है वो सेटल की जा चुकी हैं। उसके साथ 27th अमेंडमेंट का कोई ताल्लुक या इस हवाले से कोई ऐसा मामला नहीं है कि फौज शायद अपनी उन चीजों के हवाले से जो है वो पीछे प्रेशर दे रही है या पीछे मामला कर रही है। तो इस चीज को क्लियर करना बड़ा जरूरी है। हाँ, सियासी पार्टियों के अपने अज़ाइम के हवाले से बात हो सकती है, उनका अपना इंटरेस्ट हो सकता है, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं, देखें ना, बातें सेटलमेंट के हवाले से ये है कि आप ये किस तरह सोच भी सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है कोई ड्राफ्ट लेकर आए और बैक द डोर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन ना हुई हो। देखिए, हम तक तो बात जब पहुंचती है कि जब चीजें ऑलरेडी जो है वो सेटल हो चुकी होती हैं, अखबारों की जीनत बन चुकी होती हैं, मीडिया की जीनत बन चुकी होती है, कानून पास हो चुका होता है, बिल पास हो चुका होता है, और हमने क्या करना है बाशियत अवाम, 24 करोड़ अवाम ने बेचारी ने क्या करना है? वो सुबह उठती है, सुबह उसने सोचना शुरू करना है कि आज पूरा दिन जो है मेरे बच्चों के लिए क्या करना है, बिल मैंने कहां से देने हैं, स्कूल की फीसें। जो ये गुलाम दस्तगीर साहब, ये जो माशी प्रॉब्लम है ना, माशी प्रॉब्लम वो ज़हनी सोचों को खत्म करके रख देती है। आज देखें ना, आप बाहर निकले, हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है। हमें मतलब सोचना यह है कि अमेंडमेंट करें, आप जरूर करें, लेकिन ये भी तो सोचे ना 24 करोड़ अवाम जो आपकी तरफ देख रही है वो किसकी तरफ देखेगी? आज जोग्राफी तौर पर हालात आप देख लें, आप मुल्की हालात देख लें, आप आलमी सतह पे हालात आप देख लें। वो लगा बात है, सुबह जब उठते हैं टीवी देखते हैं तो लगता है इस तरह के दूध की नहरें सारी जो है पाकिस्तान के अंदर ही बह रहे हैं, लेकिन जब हम बाजारों में जाते हैं फिर पता लगता है नहीं भाई इस तरह नहीं है, ये तो बात है ही किसी और तरह। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आप वफाक को जरूर मजबूत करें, जिस अमेंडमेंट की आपको जरूरत है वो भी अमेंडमेंट आप जरूर करें, लेकिन खुदारा अवाम के हवाले से भी कुछ ऐसी चीजें लेकर आएं जो सिर्फ खाली जमा खारिज ना हो, प्रैक्टिकली तौर पर लोगों की जिंदगी के अंदर तब्दीली नजर आनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, 27वीं तरमीम के बाद जो आईनी अदालतें बनी हैं उनके ढांचे में भी कोई तब्दीली आएगी? श्योर, बिल्कुल, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आईनी अदालतें, आप ये देखिए कि जब जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि
اگر آپ کا سپریم کورٹ کے ہونے ایگزسٹنس اس کی ہے تو میرے خیال میں پھر آئینی عدالتوں کی یہاں پہ سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ سپریم آف کورس ایک چیز کو یہاں پہ مانیٹر کر رہی ہے، گورننگ باڈی ہے، تو پھر آپ اس کے یہاں پہ سپر سیڈ کر کے میرے خیال میں اگر آپ یہاں پہ کریں گے تو یہ پھر ایک نئی چیز آ جائے گی اس میں، اور آف کورس اس میں بھی کچھ ایسی پیچیدگیاں آئیں گی، اس میں کچھ ایسے رنجشیں آئیں گی کہ جو سپریم کورٹ والے جو لوگ ہوں گے، اگر فار ایگزامپل آپ کے جس طرح ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ہائی کورٹ میں کوئی بھی ایسا مقدمہ ہوتا تھا جس میں یہاں پہ مرضی کا فیصلہ نہیں آتا، اس کے یہاں پہ چیلنج کیا جاتا ہے بھائی آپ کے سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی کوئی اس اعتبار سے فیصلہ نہیں آئے گا، پھر آئینی جو عدالتیں وہاں پہ لے کے جایا جائے گا، تو میرے خیال میں عدالتوں کا آئینی ہوں یا جیسے بھی ہوں، لیکن آپ اس کی طرح پرولونگ نہ کریں، انصاف کو سستا کیا جائے اور ایک عام جو آدمی کی جو دسترس ہے اس تک یہاں پہ پہنچا دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارے ادارے ہیں، جو یہاں پہ فعال ادارے ہیں، تو جو اس میں جو سائنسی جو ترمیم لائی جا رہی ہے، اس میں الیکشن کمیشن کے بارے میں یہاں پہ ایک چیز میں آپ کے سامنے ایڈ کروں گا کہ اس میں تاکہ جو افسران ہیں جو کی پوسٹ پہ ہیں، تاکہ جو اس ترامیم کے بعد یہ چیز آ جائے گی کہ بھائی ان کے تبادلے کرنا آسان ہو جائے گا، مین کہ کوئی آپ کو کوئی زیادہ ڈیلے ٹیکٹرز کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا، مطلب ود ان نو ٹائم جب آپ ڈیسیژن کریں گے تو ان کے یہاں پہ تبادلے ہو جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی اگر سیاسی پارٹی ہے، وہ اگر یہاں پہ اقتدار میں ہے، پاکستان کی ساری سیاسی پارٹی، ہم اپنی سیاسی پارٹی ہیں، لیکن وہ عوام کی بیس کے اوپر ہیں، وہ عوام ان کو الیکٹ کر کے بھیجا ہوا ہے، وہ اور بات ہے کہ عوام اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں، کوئی اور جاتا ہے، لیکن اگر آپ آئے گئے تو میرے خیال میں مجھے اس چیز کو کہتے ہوئے ذرا بھی مین کے ہچکچاہٹ نہیں ہے، آپ عوام کی فلاح بہبود کے بارے میں سوچیں۔ آپ کو یہ چاہیے کہ اگر یہ اختیارات اور یا ساتھ اگر یہ اگر آپ کو مراد اگر آپ کو ملی ہیں، یہ ٹائم اگر آپ کو ملا ہے، آپ جینوئنلی اس کو یہاں پروو کریں، کیونکہ جو اقتدار اعلیٰ کا مال طلب کریم کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو اقتدار ہمیں ملتا ہے، یہ اقتدار اس سے پہلے ہزاروں لوگوں کو مل کے آیا ہے، اور وہ لوگ آج کہاں پہ ہیں، وہ آج ہمیں نہیں ہیں، آف کورس ہم نے بھی یہاں پہ نہیں رہنا، لیکن کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں کہ جو اس دنیا میں تو ایگزسٹ نہیں کرتے لیکن وہ پھر بھی زندہ ہیں، لوگوں کے خیالات میں، لوگوں کی باتوں میں، لوگوں کی دعاؤں میں۔ لیکن آپ کون سے آدمی بننا چاہتے ہیں؟ کیا لوگوں کے بددعائیں لینا چاہتے ہیں جو اس سے پہلے آپ یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں؟ مقدارہ کچھ تو اس ملک کو قائم کیا جائے نا۔ ایک جس طرح یہاں پہ جلال صاحب فرما رہے تھے کہ ایک عام آدمی جو سوچتا ہے وہ روٹی کپڑے کے بارے میں سوچتا ہے، اب اپنے بچوں کے اسکول فی کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اس کو یہاں پہ شام کو جب جائے گا تو اپنے بچوں کے لیے کیا چیز کھانے کے لیے لے کے جائے اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہاں پہ ملک پاکستان کے آئین کو آپ 10 دفعہ چینج کریں، لیکن آپ کا موٹیو یہ ہونا چاہیے کہ عوام کو سرو کرنا، نہ کہ اپنے آپ کو مزید اپنے اشرفیہ کو مزید یہاں پہ تقویت بخشنا، اس کو مزید اسٹرینتھ پیدا کرنا۔ مہنگائی کا ایک طوفان ہے پچھلے دنوں میں، اگر یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آٹا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں، یہ بیسک میں یہ سمجھتا ہوں نیسیسٹی آف کورس، اگر آپ اس کو ڈے بائی ڈے اگر آپ اس یہاں پہ انکریز کرتے جائیں گے تو میرے خیال میں ایک جو غریب آدمی ہوگا آپ اس کے منہ سے نوالا تو چھین رہے ہیں نا، وہ مطلب میں اس دن ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں کہ ہم لوگ ایک جگہ پہ گئے تو وہ ایک آدمی 1000 لایا تو کہہ رہا ہے میں آٹا لوں یا اپنے سلنڈر پر رہوں، تو کہنے کی بات ہے کہ آئین میں اگر آپ نے ترامیم کر رہی ہے شوق سے کریں، لیکن غریب آدمی کو دیکھ کے کریں۔ ناظرین، گفتگو جاری ہے، یہاں پر لے رہے ہیں ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔